انشاءاللہ مل جائیں گے۔ صحیح 75 مرتبہ دونوں اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے، یا مذلو یا معزو، جی ہاں، دونوں ہی پڑھیں، یا 75 75 مرتبہ یہ 75 مرتبہ یہ یہ دونوں جو ہے یہ صفاتی نام جو ہے یہ ساتھ ملا کر پڑھیں۔ 75 اول و آخر درود پاک کتنی دفعہ پڑھا؟ 11 بار درود 11 پاک 11 پڑھیں مرتبہ، اور 75 بار یہ پڑھ کے پھر سجدے میں جا کے دعا کریں۔ سجدے میں جا کے دعا کرنی ہے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کے بھی اللہ نہ کرے اس طرح کے کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، یا جس طرح کاروباری معاملات میں ہوتا ہے کہ ہم نے کاروباری میں لگائے اور ہمارے پیسے سامنے والے نے دبا لیے، نہیں دے رہا، یا ہمارے ناجائز ہماری زمینوں پر اللہ نہ کرے کسی نے قبضہ کر لیا ہے، ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اور ہمیں اپنا حق نہیں مل پا رہا، تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اس روحانی علاج پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنا جائز حق مل جائے گا۔ اچھا، اس میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ کسی کی مال پر، کسی کے چیزوں پر، یا کسی کے پیسے پر قبضہ کر لینا اور کسی مسلمان کے حقوق پامال کرنا، تو یہ درست بھی نہیں ہے۔ ڈرنا چاہیے، قیامت کے دن حساب بہت مہنگا پڑ جائے گا دینا، ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، ڈرنا چاہیے، اور جن کے ساتھ اللہ نہ کرے اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ میسیجز تو خیر کافی سارے آئے ہوئے ہیں، یہ میں چند ایک میسیجز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں نے پوچھنا ہے کہ میرے والدہ کو ہر وقت گرمی اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں کہ گھبراہٹ بھی دور ہو جائے اور طبیعت بھی ان کی بہتر ہو جائے۔ اللہ عز و جل ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے۔ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور 60 بار یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ کا جو مرض ہے انشاءاللہ اس سے صحت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہمارا مکان بک گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمیں کوئی اچھا سا مکان مل جائے اور پڑوسی بھی اچھے ہوں، اور دعا فرما دیں کہ ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ دعا بھی فرما دیجئے اور اپنا مکان ذاتی مکان ہو جائے۔ اس کے لیے کچھ دیر پہلے روحانی علاج بھی آپ نے بتایا تھا، تو دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ اس کے لیے یہ کہ یا سمیعو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور جب یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو اس دوران گفتگو نہ کریں اور دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا۔ تو اپنے گھر کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ کافی سارے میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آپ کے میسیجز مزید ہم شامل کریں گے۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، آئیے ویڈیو سوالات بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آڈیو کالز بھی ہم لیں گے۔ آئیے کچھ میسیجز ویڈیو سوالات بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کرتے ہیں۔ ایک اور اسلامی بھائی ہیں معلوم کرنے ہیں کہ مجھے اپنا موٹر سائیکل، یہ میری بائک گم ہو گئی ہے، یہ مل جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، مینڈک سوار بچھو، امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے۔ اس میں آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اسے کثرت کے ساتھ پڑھنے سے گمشدہ مال یا سامان یا چوری شدہ چیز انشاءاللہ جلد مل جائے گی۔ صحیح، اچھا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کی تعداد کوئی مخصوص نہیں ہے کہ جتنی مرتبہ چاہے پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی مرتبہ چاہیں یہ پڑھ صحیح، سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ آسانی سے۔ اس کو تو ماشاءاللہ مدنی بہار بھی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک اسلامی بھائی تعویذات عطاریہ کے بستے سے منسلک تھے، ان کی بائک گم ہو گئی تھی، تو ماشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ پڑھنے کا انہوں نے معمول بنایا، پڑھتے رہے، دوسرے دن ماشاءاللہ ان کی بائک مل گئی اور بالکل صحیح ماشاءاللہ ملی تھی۔ تو اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین، یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے صرف بائک ہی نہیں، آپ کے پیسے گم ہو گئے، موبائل آپ کا گم ہو گیا، ڈاکومنٹس آپ کے وہ گم ہو گئے، یا قیمتی کاغذات آپ کے گم ہو گئے، یا گھر کا کوئی بھی سامان گم ہو گیا ہو، زیورات گم ہو گئے ہوں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ بہت الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی مدنی بہاریں بھی ہیں، الحمدللہ عز و جل ملتی ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستے پر آ کر بتاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ رسالے کا نام ہے بیمار عابد، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، مینڈک سوار بچھو۔
تو یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے۔ تو یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گمشدہ شے مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک اور وظیفہ چلیں بتا دیتے ہیں کہ آپ کے شے گمے نہ ہو، چوری سے محفوظ رہے، تو آپ کے جو قیمتی سامان ہیں، قیمتی اشیاء ہیں، تو 10 مرتبہ یا جلیلو اول و آخر درود شریف پڑھ کر اپنی قیمتی اشیاء پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل گم ہونے سے، چوری ہونے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے کہ سامان گم ہو جائے یا کوئی گھر کا فرد گم ہو جائے، تو اس حوالے سے تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف مقامات پر، دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے مربوط رہیں، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، ہر مسئلے کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کے گمشدہ سامان بھی مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری ہمشیرہ کو اپینڈکس کا مسئلہ ہے، اس بیماری میں مبتلا ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، داخل ہیں، دعا بھی فرما دیجیے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے کہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے۔ جی اللہ عز و جل ان کی بہن کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے بڑا پیارا ایک وظیفہ ہے، یا حیو یا حیو یا حیو، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 1000 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح۔ اور یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، اختر بھائی ہیں، اختر علی بھائی، یہ بتا رہے ہیں کہ سارا دن میں پریشان رہتا ہوں اور پریشانی ختم نہیں ہوتی، بس طبیعت میں بے چینی سی رہتی ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی روحانی علاج مجھے بتائیں کہ میں کیا پڑھوں کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یہ جب بھی کوئی انہیں پریشانی ہو، جب بھی کوئی غم لاحق ہو جائے، تو یہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل جو معاملات ہیں پریشانی کے، جو بھی ان کے اوپر مصیبت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا صبورو یا صبورو یا صبورو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 33 بار یہ یا صبورو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل مشکلیں دور ہوں گی اور آسانیاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ یا صبورو، جی یہ پڑھتے رہا کہ سواد کے ساتھ ہے، سواد کے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے صبور، یا صبور سواد کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ اور اس کے دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، بعض اوقات خود اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے ہم خود اپنے اوپر جو ہے نا وہ پریشانیاں ڈال لیتے ہیں، تو اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے، حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، جو وظائف آپ کو بتائے گئے، یہ بھی پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلو مدنی چینل کے ناظرین کہ استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، جی ہاں بہت پیارا یہ عمل ہے اور استغفار ہم سب کو کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اسے نجات عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ تو یہ استغفار کی کثرت کریں اور فرائض کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو ہم اپنا معمول بنائیں، ذہن نصیب تہجد میں اٹھنا نصیب ہو، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کریں۔ اب دیکھیں دل کو الحمدللہ عز و جل سکون حاصل ہوگا، ذہنی سکون ہمیں حاصل ہوگا، قلبی سکون حاصل ہوگا۔ ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد کریں، گھر میں اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں برکتی ہوں گی۔ اور سو گزر جاتا ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، کھول کر نہیں دیکھتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون یہ اللہ پاک کے ذکر میں ہے، اللہ پاک کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے، طبیعت میں الحمدللہ عز و جل ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا، جو ہماری کیفیتوں میں جو ایک اضطراب ہے نا، تو یہ سب انشاءاللہ عز و جل یہ دور ہو جائے گا۔ تلاوت قرآن پاک کو ہم اپنا معمول بنائیں۔
فرائض کی بھی پابندی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا میسیجز کافی سارے ہیں، یہ میں ایک دو میسیجز اور پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک یونس بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور یہ وقفے وقفے سے ہوتا رہتا ہے، اچھا، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ بعد نماز عصر سورہ تکاثر جی ایک بار اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر کوئی بھی گھر کا افراد جو ہے آپ کے سر پہ دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل درد میں افاقہ ہوگا۔ تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں۔ نماز عصر کے بعد سورہ تکاثر اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کر اپنے سر پر دم کر لیا کریں یا کروا لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا۔ اچھا اس کے بھی کچھ تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں سر جی ہاں، کے درد کے؟ الحمدللہ تعویذات طاریہ کے بستے پر جی درد سر کا مخصوص تعویذ وہ دیا جاتا ہے، تو آپ بھی تعویذات طاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں اور وہاں سے یہ مخصوص تعویذ درد سر کے لیے حاصل فرما لیں۔ اگر جہاں تعویذات عطاریہ میسر نہیں ہے، بستے وہاں نہیں لگتے، تو وہ کس طرح تعویذات حاصل کر سکتے ہیں؟ ہماری ای میل سروس پر بھی اس کی سہولت موجود ہے، تو ای میل سروس پر جا کر وہاں سے بھی تعویذات منگوائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے استخارہ جو روحانی اپنا علاج اور سلسلہ روحانی علاج اور سلسلہ، استخارہ ہے، صحیح۔ تو یہاں بھی باب المدینہ کراچی اگر یہ مکتوب بھیجیں تو اس کے ذریعے بھی انہیں تعویذات بھیجے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح، ہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کے ایک ایڈریس میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس ایڈریس پر چاہیں تو آپ اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو روانہ کر دیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ کراچی، اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر روانہ کر دیجئے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے تعویذات عطاریہ، اوراد عطاریہ روانہ کر دے گی۔ اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لکھیے گا۔ اچھا پورا مسئلہ لکھ کر بھیج تو دیتے ہیں لیکن پوسٹل ایڈریس نہیں لکھ کر دیتے ہیں، تو اب کس ایڈریس پہ روانہ کریں؟ تو اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لکھیے، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ روانہ کر دیں گے اور آپ یوں گھر بیٹھے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ حاصل کر سکیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مکتوبات تعویذات عطاریہ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل یہ روانہ کیے جاتے ہیں، تو آپ بھی گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ بائی پوسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے کافی سارے میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور آپ کی کالز کی طرف بھی انشاءاللہ عز و جل ہم بڑھیں گے۔ اچھا ایک دو روحانی علاج ہیں، جی جی ارشاد فرمائیے گا اس حوالے سے کہ اگر جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو چھوٹے بچوں کے عموماً ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات رونا شروع کر دیتے ہیں، رات کو اچانک ڈر جاتے ہیں اور گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح کی اگر بچوں کے ساتھ کیفیت ہو تو کیا وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کیا جائے کہ بچوں کا ڈر، خوف اور ان کا چونکنا جو ہے یہ ختم ہو جائے؟ اگر بچے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو نظر جی لگ جاتی ہے زیادہ، اور نظر بد کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بچے میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو نظر اور ہر قسم کے شر سے ختم ہو گئے میں بچوں کی حفاظت کے لیے باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے ہو گئے، تین بار سورۃ الفاتحہ، سارے پڑھ لیے۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر سیوب بھائی، بچوں پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بچے نظر لگنے وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل روزانہ صبح و شام یعنی دن میں 2 بار کرنا ہے، تو یہ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر بچوں میں بیماری پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے چڑچڑا پن پیدا ہو گیا ہے اور بچے بہت زیادہ روتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ اور مدنی چینل کے ناظرین تعویذات عطاریہ میں ایک بار پھر آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے ہم رابطہ کر کے بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ ڈرنے لگ جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے اس پر۔ اچھا اسی طرح اچھا ایک پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اسے نظر لگ جاتی ہے، نظر لگی تو پڑھائی میں کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ تو یوں نظر کے بھی معاملات ہوتے ہیں، اور نظر یہ حق ہے، نظر لگ جاتی ہے تو نظر سے حفاظت کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے اور بچوں کے گلے میں ڈال دیجیے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل
بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو روحانی علاج ابھی آپ کو بتائے مبلغ دعوت اسلامی نے، یہ پڑھ کر وقتاً فوقتاً بچوں پر دم کرتے رہا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کی کالز سلسلے میں شامل نہیں کی جا سکیں، تو سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور آخر میں ایک نمبر میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، اس نمبر پر بھی آپ چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں، 0213488711 روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر استخارہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک ہے، لیکن یہ ایک نمبر مزید 16 لائنوں پر جم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ دعوت اسلامی کے تحت ایک ہی نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نمبر نہیں ہے۔ پاکستان اچھا میں یہ ایک نمبر ہے نا؟ جی، پاکستان میں یہ ایک ہی نمبر ہے نا، تو اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ ہاں البتہ اسلامی بہنیں استخارہ کروانا چاہتی ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net، اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہاتھوں ہاتھ آپ استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا آفیشیل پیج فیس بک، روحانی علاج اور استخارہ، اس کے ذریعے بھی آپ الحمدللہ عز و جل استخارے کروا سکتے ہیں۔ روحانی علاج مختلف مسائل سے نجات کے لیے، مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے الحمدللہ عز و جل اس پیج کے ذریعے بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ اس پیج کو روحانی علاج اور استخارہ اس کو بھی لائک کیجئے، شیئر بھی کیجئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی سلسلہ ہوگا۔ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ آمین یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، آمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماری، قرض داری، گھریلو ناچاقی، تنگ دستی، بے روزگاری، ناجائز مقدمے بازی دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا